ہم لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں اگر کسی شادی کا انتظام ہوتا ہے تو مہینوں اس کی تیاری کرنا پڑتی ہے، لیکن وہ شادی کی تقریبات کہ جن میں مشکل سے 1000 لوگ بھی شامل نہیں ہوتے، ان کی تیاریوں کا جب یہ عالم ہے کہ مہینوں لوگ پریشان ہو رہتے ہیں، اہل خانہ پریشان رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، تو وہ عرس رضوی کہ جس میں 25-30 لاکھ کا مجمع حاضر ہوتا ہو تو اس کے انتظامات کا عالم کیا ہوگا؟ یہ انتظامات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عالی شان شامیانہ سردی کے موسم کے حساب سے آرام دہ اور پرتعیش یہ شامیانہ، اور یہاں برقی انتظامات، اس کے علاوہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر جانے والی ہر گلی کی سجاوٹ، درگاہ اعلیٰ حضرت پر حاضر ہونے والے زائرین کے کھانے پینے اور قیام کا انتظام اور دیگر سہولیات، جو کچھ بھی آپ یہ دیکھتے ہیں، یہ سب شہزادے اعلیٰ حضرت محسن قوم ملت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدظلہ النورانی کی توجہات خصوصی کا نتیجہ ہیں اور ان کی کوششوں اور محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اس سلسلے میں جبکہ پوری دنیا اہل سنت سے ہر سال سے بہتر انتظامات دیکھ کر کے انہیں جب مبارکباد پیش کی جاتی ہے تو اللہ اکبر جواب میں اتنا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب میرا کام نہیں بلکہ میرے بزرگوں کو روحانی تصرف کا کمال ہے، اس لیے کہ عرس رضوی کے انتظامات کا کرنا یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، جو کچھ بھی انتظامات ہوتے ہیں سب میرے جد امجد سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی کرامت کا نتیجہ ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ مقبول بارگاہ رسالت ذات ہے کہ جس کے نام کو دنیا والوں نے جتنا چھپانا چاہا ان کا نام اتنا ہی زیادہ چھپتا ہوا نظر آ رہا ہے، جتنا لوگوں نے اسے مٹانا چاہا اتنا ہی وہ زندہ و جاوید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سند قبولیت عطا فرما دی، اے احمد رضا پوری زندگی تم نے ہمارا تذکرہ کیا، پوری زندگی تم نے ہمارے ناموس کا تحفظ کیا، پوری زندگی ہماری ذات کو گالیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے اپنے قلم کا استعمال کیا، اپنی تصنیفات کا استعمال کیا، اپنے فتاوی کا استعمال کیا، اس لیے اے احمد رضا تمہیں بارگاہ رسالت سے یہ انعام عطا کیا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں ہمارا ذکر ہوگا اے احمد رضا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقبولیت یوں ہی حاصل نہیں ہو گئی، بلکہ جہاں آپ نے تحفظ ناموس رسالت کی عظیم مہم شروع کی اور اس کو جاری کیا، وہیں آپ نے تحفظ عظمت اولیاء کے لیے بھی پوری زندگی اپنے آپ کو وقف کیا۔ صحابہ کرام کی عظمت پر جب انگلیاں اٹھائی گئیں تو امام احمد رضا کے قلم نے اس کا جواب دیا، جب تفضیل شیخین کے مسئلے کو اٹھایا گیا، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی تصنیفات کے ذریعے اس کا دفاع کیا۔ جب صحابہ کرام کی عظمت پر انگلیاں اٹھائی تو اعلیٰ حضرت کے قلم نے اس کا جواب دیا، جب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر لوگوں نے
کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی تصنیفات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اس کا دندان شکن جواب دیا، بلکہ اعتراض کرنے والوں کا ایسا محاسبہ کیا کہ ان کے متبعین اور ان کے چیلے آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو گھٹانے کے لیے لوگوں نے کوشش کرنا شروع کی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی جواب دیا۔ خواجہ غریب نواز چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آپ نے وہ تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے جو سلطان الہند کی زندگی پر لکھے جانے والے ہزاروں صفحات پر بھاری نظر آتے ہیں۔ اجمیر مقدس کا مقام اور مرتبہ آپ نے واضح فرمایا، اور سرکاران ماہرہ مطہرہ کی عظمت امام احمد رضا کے دل میں کیسی تھی یہ تو ان کی ہدایت بخشش میں موجود ان کے اشعار بتاتے ہیں ہمیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ وہ پیر خانہ ہے ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ برکاتیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی وہ عظیم الشان خانقاہ ہے کہ جس نے ہندوستان کے اندر سلسلہ قادریہ کو وہ فروغ بخشا کہ آج تک ایسا فروغ کسی خانوادے کے حصے میں نہیں آیا۔ سرکاران ماہرہ مطہرہ میں حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ مہروی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہو یا حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک، سیدنا شمس ماہرہ حضور اچھے میاں علیہ الرحمت والرضوان کی ذات گرامی ہو یا خاتم الاکابر حضرت سیدنا آل رسول ماہروی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس، سیدنا ابو الحسین احمد نوری علیہ الرحمت والرضوان ہو یا صاحب عرس قاسمی حضرت سیدنا اسماعیل حسن شاہدی میاں علیہ الرحمت والرضوان کی ذات مبارک ہو، حضور تاج العلماء ہو یا سرکار احسن العلماء یا موجودہ سجادہ نشین حضرت امین ملت کی ذات گرامی ہو یا خانقاہ برکاتیہ نوریہ کے سجادہ نشین رفیق ملت حضرت نجیب حیدر صاحب قبلہ کی ذات مقدس ہو، یہ وہ تمام بزرگ ہیں کہ جنہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے فروغ میں ایک کلیدی حیثیت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کام کیا بلکہ اپنے خلافہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ کو فروغ بخشا اور اس کے عروج و ارتقاء کے لیے آپ حضرات نے مخلصانہ کوششیں کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی وہ عظیم پیر خانہ ہے کہ جس سے سرکار اعلیٰ حضرت کو بے انتہا محبت تھی، بے انتہا وہاں سے عقیدت تھی، حد تو یہ ہے کہ ماہرہ شریف کی سرزمین پر اتر کر آپ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ یہ آپ کے احترام کا عالم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت اور جو رفعت حاصل ہوئی اس میں انہی سرکاران ماہرہ مطہرہ کی تائید بھی موجود ہے۔ گویا کہ انہوں نے کہا، اے امام احمد رضا، تم نے سادات کرام کی صحیح تعظیم کا لوگوں کو درس دیا اور لوگوں کو دلائل و براہین کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ سادات کرام کا احترام کیا ہوتا ہے، تو اے امام احمد رضا، جہاں جہاں ہماری تعظیم ہوگی وہاں وہاں تمہاری بھی تعظیم ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی ذات گرامی سے منسوب یہ عرس رضوی ہے جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور یہ وہ عظیم خانوادہ ہے، خانوادہ رضویہ، جس کی ایک عظیم تاریخ ہے۔ افغانستان کی سرزمین پر حکمرانی کرنے والا ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بڑھیچ، جہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت کے خاندان کا تعلق ہے۔ یہ وہ حکمراں قبیلہ تھا کہ جس کے اندر نواب حافظ الملک، والی روہیل کھنڈ، حافظ رحمت
حافظ رحمت خان، انہوں نے خلاصۃ الانساب میں اس بات کی تصریح کی کہ اس قبیلہ بڑھیج کا تعلق اس نسل سے ہے کہ جس نسل میں حضرت شیس علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت نوح بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، حضرت یعقوب بھی موجود ہیں۔ اسی قبیلے کے ایک عظیم بزرگ کا نام ہے قیس بن عبد الرشید، جنہیں صحابی رسول ہونے کا فخر حاصل ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان خاندان ہے کہ جس کا ماضی انتہائی تابناک ہے، جس کا حال بہت روشن اور منور ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا مستقبل بھی اسی طریقے سے روشن اور تابناک رہے گا۔ تو حاسدین مسلک اعلیٰ حضرت یا حاسدین امام احمد رضا اس خان وادی کی عظمت کو کیسے مٹا سکتے ہیں کہ جس کی پشت پر سرکار غوث پاک کا پنجہ موجود ہو، جن کے پیچھے سرکار خواجہ غریب نواز کی روحانی قوت کام کر رہی ہو، اور جن کے سروں پر سرکاران ماہرہ مطہرہ کا روحانی فیضان کرم موجود ہو۔ اس خانوادے کی عظمت اور رفعت کو کون مٹا سکتا ہے؟ اسی خانوادے کے عظیم شہزادے ہیں حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدد ذلہ النورانی، جو اتنا عظیم الشان عرس رضوی کا انتظام کرتے ہیں۔ اور اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں حضرت علامہ الحاج محمد احسن رضا قادری مدد ذلہ النورانی، جو اپنے والد محترم کے اس وقت دست و بازو بن کر کے پورے ہندوستان کے خطے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشاں ہیں، بلکہ رات و دن اپنے گھر کا عیش و آرام تج کر کے وہ ہمیشہ غریبوں کی بستیوں میں بھی نظر آتے ہیں اور سرمایہ داروں کی کوٹھیوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ انہی سب بزرگوں کا عملی اقدام ہے، جس کی تابانیاں آپ اسلامیہ گراؤنڈ سے لے کر کے درگاہ اعلیٰ حضرت تک دیکھتے ہیں اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آل انڈیا مشاعرہ نعت و منقبت، اس کی یہ تقریب اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے میں تمام شعراء سے اور اپنے تمام منتظمین سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد از جلد یہاں جلسہ گاہ میں حاضر ہو جائیں، تاکہ اس نعتیہ مشاعرے کو باضابطہ طور پر شروع کرایا جا سکے۔ آپ حضرات جو یہاں کھڑے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ بیٹھتے چلے جائیں، اس لیے کہ آج کا یہ مشاعرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی انتہائی کامیاب اور کامران رہے گا، کیونکہ اس میں ملک کے خطے سے تشریف لائے ہوئے وہ شعراء موجود ہیں کہ جو شب و روز مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے لوگوں سے نعرے بھی لگواتے ہیں۔ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کہ جس کے نعرے پر لوگ پابندی لگاتے ہیں، لیکن یہ ہماری جماعت کے خطبہ کا کمال ہے، ہماری جماعت کے شعراء کا کمال ہے کہ وہ عوام کے ذہن و فکر سے مسلک کا تصور نہ تو نکلنے دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کی زبان سے ان کے نعروں پر پابندی لگنے دے رہے ہیں۔ یہ تمام شعراء آہستہ آہستہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، ان کے بہترین کلاموں کو آپ کو سننا ہے، لیکن نعتیہ مشاعرے کی ابتدا کرنے سے پہلے اس پروگرام کے سلسلے میں حضور صاحب سجادہ نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کو مد نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کے ہمارے مشاعرہ نعت و منقبت میں جو حضرات
شرکت فرمائیں گے ان کے لیے مشاعرہ کمیٹی نے حضور صاحب سجادہ کے حکم سے 2 ڈبوں کا یہاں پر انتظام کیا ہے. ایک ڈبے پر لکھا ہوا ہے تحت لفظ اور دوسرے ڈبے پر لکھا ہوا ہے ترنم. جو شعراء تحت لفظ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا نام لکھ کر کے تحت لفظ والے ڈبے میں ڈالیں گے, اور جو حضرات ترنم کے ساتھ پڑھنے کے خواہاں ہیں وہ اپنا نام ترنم والے ڈبے میں ڈالیں گے. اس سلسلے میں یہاں ذمہ داران افراد موجود ہیں جو نہایت دیانتداری کے ساتھ ان پرچیوں کو نکال کر ناظم اجلاس کے سپرد کرتے رہیں گے, اور ناظم اجلاس ان پرچیوں پہ لکھے ہوئے نام کا اعلان کرتے رہیں گے. اس طریقے سے یہ مشاعرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی رات انتہائی کامیابی و کامرانی کے ساتھ چلتا رہے گا. اب ہمارے شعراء وہ دھیان سے سنیں. حضور صاحب سجادہ کا حکم یہ ہے کہ اس ممبر پاک پر حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ. یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو, لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں, اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں, وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں. اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس, جلسہ, کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں. واٹس ایپ نمبر 7887574416. حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ. یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو, لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں, اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں, وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں. اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس, جلسہ, کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں. واٹس ایپ نمبر 7887574416. جو کلام وہ پیش کریں اس میں اگر وہ نعت کا کلام ہے, نعتیہ کلام ہے, تو اس میں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہی ہونا چاہیے. اس میں بد مذہبوں کا رد, یہ بریلی شریف کی ایک پہچان ہے اور اس کی امتیازی خاصیت ہے, وہ تو ہوگا ہی, لیکن
مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی کرنے والی کسی بھی جماعت، کسی بھی خانقاہ اور کسی بھی تحریک پر اپنے کلام کے ذریعے سے نہ تو تنقید کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی کسی بھی طریقے کی اہانت کا شعر پڑھنے کی اسے اجازت یہاں سے دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ کسی سیاسی پارٹی کی نہ تو یہاں سے حمایت ہوگی اور نہ یہاں سے اس کی مخالفت ہوگی۔ ان باتوں کا خاص طور پر آپ حضرات کو خیال رکھنا ہے۔ اب جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں ان کے لیے ایک خاص ہدایت حضور صاحب سجادہ کی یہ ہے کہ نعرہ لگانا یہ ہم سنیوں کی ایک واضح علامت اور ایک واضح پہچان ہے۔ ہمارے یہ نعرے ہی ہیں کہ جو ہمارے اندر ایمانی روح پھونکتے ہیں اور ایمانی حمیت کو جاگزی کرتے ہیں۔ یہ نعرے لگتے رہنا چاہیے۔ نعرے لگانا اچھی بات ہے، لیکن نعروں کے اندر ضابطہ شکنی نہیں ہونا چاہیے۔ نعروں کے اندر ضابطوں کا مکمل طریقے سے احترام ہونا چاہیے۔ زمانے قدیم سے سنیوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب نعرہ لگاتے تھے تو نعرہ تکبیر سے اس کی ابتدا ہوتی اور پھر نعرہ رسالت اور اس کے بعد نعرہ غوثیت یا عظمت صحابہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور صاحب سجادہ نے ایک مرتبہ اپنے درد کا اظہار یوں کیا کہ بہت دنوں سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے لوگ نادانستہ طور پر نعرہ غوثیت کو بھولتے جا رہے ہیں اور نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے بعد وہ کوئی دوسرا بند وہاں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت صاحب سجادہ نے واضح طور پر یہ حکم دیا کہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے جو بھی پیغام نشر ہو یا خانقاہ رضویہ سے متعلق جو بھی پروگرام ہو، وہاں عوام و خواص کو نعروں کا ایک ضابطہ بتا دیا جائے کہ ہمارے یہاں سلسلہ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سلسلے والے لوگ ہیں، ہم واسطے والے لوگ ہیں، ہم وسیلے والے لوگ ہیں، اور ہمارے اس سلسلے میں، ہمارے اس واسطے میں درجہ بندی ہے۔ درجہ بدرجہ ہم لوگ ترقی کرتے ہیں یا درجہ بدرجہ ہم لوگ تنزلی کرتے ہیں۔ اس لیے جب نعرہ لگایا جائے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور عظمت صحابہ کرام، عظمت اولیاء کرام اور نعرہ غوثیت اور فیضان ماہرہ مطہرہ و فیضان مشائخ ماہرہ مطہرہ اور اس کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جائے۔ یہ ترتیب رہنا چاہیے نعروں کے اندر، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی سلسلہ قادریہ کے لیے کام کیا۔ سرکار غوث پاک کی محبت کو سنیوں کے دلوں میں جاگزی کیا، اور جتنا سرکار اعلیٰ حضرت نے قادریت کا کام کر دیا، آج تک کوئی بھی سلسلہ قادریہ کا اتنا کام نہ کر سکا۔ اس لیے غوث پاک کو فراموش نہیں کرنا، کسی اپنے ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگوں کو فروغ نہیں کرنا ہے، فراموش نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں نعروں کے اندر اس ترتیب کا دھیان رکھ رہا ہے، نعرہ غوثیت ضرور لگانا۔ اب باضابطہ طور پر نعتیہ مشاعرہ شروع کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک استاذ عالی جناب محترم قاری محمد رضوان صاحب وہ تشریف لائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نعتیہ مشاعرہ، یہ مشاعرہ نعت و منقبت جو یہاں پڑھا جا رہا ہے، آپ حضرات سن رہے ہیں، اس کو پوری دنیا میں لوگ
لائیو کے ذریعے سے بھی سنتے ہیں. تو وہ حضرات جو لائیو کے ذریعے سے اس پروگرام کو سننا چاہتے ہیں وہ ایک ویب سائٹ نوٹ کر لیں جو ہمارے محترم حضور صاحب سجادہ کے حکم سے ہمارے رفیق گرامی محمد زبیر رضا خان صاحب نے تیار کی ہے. یہ ویب سائٹ ہے www.markaznews.com. دوسری سائٹ ہے ہماری www.ala-hazrat.org. یہ دو ویب سائٹیں ہیں جن پر لائیو کے ذریعے آپ حضرات اس مشاعرہ نعت و منقبت کو سن سکتے ہیں, آپ کے احباب اس کو سن سکتے ہیں. ایک مرتبہ اور پہلی ویب سائٹ مرکز نیوز, جس کی اسپیلنگ MARKAZNEWS.com. دوسری ویب سائٹ ہے www.ala-hazrat.org. یہ دو ویب سائٹیں ہیں جن پر ہمارے تمام پروگرام بغیر تصویر کے صرف آڈیو کی حیثیت سے صرف آواز کو آپ حضرات سماعت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ تصویر کشی کے سلسلے میں مرکز کا فتویٰ کل بھی حرام ہونے کا تھا, آج بھی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہے گا. یہ یہاں کی امتیازی خاصیت ہے کہ یہاں نہ تو مووی بنتی ہے اور نہ ہی تصویر کشی ہوتی ہے. اس لیے جو حضرات موبائل سے اس پروگرام کی تصویر کشی کرنے کا ارادہ لے کر یہاں بیٹھے ہوں, ان سے میں مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے موبائل سے یہ نہ تو تصویر کشی کریں نہ ہی مووی بنانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر ہمارے انتظامیہ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ کا موبائل 3 دن کے لیے ضبط ہو سکتا ہے, صرف 3 دن کے لیے. اب قاری رضوان صاحب تلاوت کلام ربانی سے اس پروگرام کو شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر شعراء کرام یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو محظوظ کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. السلام عليكم. ماشاءاللہ یہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے شعبہ حفظ و قراءت سے متعلق ایک موقر استاد تھے جو ایک طرف تو تلاوت کلام ربانی فرما رہے تھے تو دوسری طرف وہ اپنے فن کا مظاہرہ بھی فرما رہے تھے. اہل علم و فن جو فن قراءت سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قاری رضوان صاحب جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ کتنی خوبیوں پر مشتمل ان کی یہ قراءت تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ممالک محروسہ فارس، ایران، عراق وغیرہ خطوں سے ایک شکایت انہیں موصول ہوئی کہ ممالک محروسہ میں عربی زبان و ادب اور اس کی فصاحت و بلاغت پر مکمل عبور رکھنے والے صحابہ کرام مختلف لب و لہجے اور مختلف قراءت میں تلاوت کلام ربانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں جنگ و جدال کا ماحول گرم ہو گیا، جنگ و جدال برپا ہو گئی. کوئی کہتا کہ ہم نے فلاں صحابی کو مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے سنا، اور کوئی کہتا کہ ہم نے فلاں صحابی کو ملک یوم الدین پڑھتے ہوئے سنا. اس لیے وہ حضرات آپس میں برسر پیکار ہو گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دینا پڑا کہ تمام مصاحف کو اور تمام قرآن کریم کے نسخوں کو انہوں نے واپس منگا لیا اور تمام
صحابہ کرام کا متفقہ مصحف جسے امام کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، مدینہ طیبہ میں منبر پاک کے پاس اسے نصب کرا دیا اور اسی کی نقلیں سارے ممالک محروسہ میں بھیجی گئیں تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے قاری صاحب نے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ کیا، لیکن ہماری عوام کہیں کل کو جا کر کے اپنے امام کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ ہم نے عرس رضوی کے معتبر اسٹیج سے ملک یوم الدین پڑھتے ہوئے سنا، تم مالک کیوں پڑھتے ہو، لڑنے نہ لگے۔ اس لیے مالک بھی پڑھنا جائز، ملک بھی پڑھنا جائز، مختلف قراتیں ہیں، اور وہ قرات سبع بھی ان کو کہا جاتا ہے، قرات عشرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ عوام سے میری گزارش ہے، اہل فن تو جانتے ہی، عوام سے میری گزارش ہے کہ وہ پریشان نہ ہو اس سلسلے میں، بالکل بھی جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا وہ بالکل حق ہے اور بالکل وہ صحیح، اور ماشاءاللہ اتنے عمدہ انداز میں پڑھ رہے تھے جس سے ہمیں فخر محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے اسٹاف کے آدمی ہیں، منظر اسلام کے ہونہار استاد ہیں، اس لیے ہمیں فخر ہو رہا تھا۔ اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ہمارے بعض سامعین تو ایک ناجائز فعل کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ناجائز فعل کون ہے؟ ہمارے ائمہ نے یہ حکم دیا ہے کہ قاری جو قرات کرتا ہے اور قرات کے درمیان جو وہ وقفہ کرتا ہے، وہ وقفہ تلاوت کا حکم رکھتا ہے اور تلاوت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے جس طرح تلاوت کلام ربانی کے درمیان بولنا، سبحان اللہ کہنا، کسی بھی جملے کا زبان سے ادا کرنا یہ ممنوع ہے، اسی طریقے سے جب قاری وقفہ کرتا ہے تو اس وقفے میں بھی سبحان اللہ کہنا یہ ممنوع۔ اس لیے آپ حضرات جب کوئی قاری قرات کرے، اس کی قرات اچھی لگ رہی ہے اور داد و تحسین ہونا ہی چاہیے، لیکن جب وہ اپنی قرات کو مکمل کر لے، تلاوت کو مکمل کر لے، تو ان کو داد بھی دیجئے، داد کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیجئے، گجرے، پھول، مالا وغیرہ پہنانا چاہتے ہیں وہ بھی پہنائیے، لیکن تلاوت کے بعد، تلاوت کے درمیان نہ تو آپ کوئی گفتگو کریں گے اور نہ ہی کوئی کلمہ تحسین اپنی زبان سے ادا کریں گے اور نہ ہی کوئی نذرانہ دینے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اب اس مشاعرے کی نظامت کرنے کے لیے، جزوی طور پر مشاعرے کی نظامت کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری ناظر صاحب کو، وہ آئیں اور مشاعرے کی نظامت فرمائیں۔ جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں، جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں، وہ کام آج بھی ان کے غلام کرتے ہیں۔ بسط خلوص و محبت بطرز اہل ادب قبول کیجئے، ناظر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رضویہ منظر اسلام کے مدرس منبر نور پر تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی سید کفیل ہاشمی صاحب قبلہ، وہیں پر
خطیب الہند حضرت علامہ قاری ذکر اللہ صاحب قبلہ، اور وہیں پر حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ اور بھی علماء اہل سنت ممبر نور پر تشریف فرما ہے۔ دنیا سنیت کی عظیم شخصیتیں شورائے اہل سنت ممبر نور پر تشریف فرما ہیں۔ آئیے حضرات۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں، بہت جلد بیٹھ جائیے۔ بس ایک شعر میں پڑھ دوں کیونکہ بہت سارے شورائے اہل سنت ممبر نور پر تشریف فرما ہیں اور سب اپنے دل میں سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت کو لے کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات علماء اہل سنت کے قدم ناز کو چوم کر ناظر رضا تحسینی نعت کا ایک شعر پڑھتا ہے کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں۔ ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں، اور خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ اور ایک شعر اور پڑھ دوں کہ عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی، عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی، دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی۔ یہ صرف میرے مفتی اعظم کا فیض ہے، یہ صرف میرے مفتی اعظم کا فیض ہے، جب بھی انہوں نے چاہا حکومت بدل گئی۔ یہ صرف میرے مفتی اعظم کا فیض ہے، جب بھی انہوں نے چاہا حکومت بدل گئی۔ اور محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں نے مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی۔ محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں نے مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی۔ حضرات یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے جو ہم اور آپ مکمل طریقے سے لوٹ رہے ہیں۔ آئیے حضرات، میں اب جیسی پرچی میرے ہاتھ میں آئی ہے علامہ ذکر اللہ صاحب قبلہ اور استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے محشر بریلوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میں چاہتا ہوں وہ میک پر تشریف لائیں اور جو بھی شعر وہ لے کر آئے ہیں ان کو ہم سب کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھیں۔ بس ان مصروں کے ساتھ میں ان کو پیش کر دیتا ہوں کہ رخ منور کیجئے دلائی نہ کر لیجئے، ان کے در پر سر جھکا کر قد بڑا کر لیجئے، اور نعت کے اشعار بھی بھر دیتے ہیں زخم حیات، اس میں شک ہے آپ کو تو تجربہ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملاحظہ فرمائیے، سینکڑوں روز سینکڑوں روز آتے جاتے ہیں، سینکڑوں روز آتے جاتے ہیں، سینکڑوں روز سینکڑوں روز آتے جاتے ہیں، فیض احمد رضا پاتے ہیں، فیض احمد
رضا وہ پاتے ہیں فیض احمد رضا وہ پاتے ہیں عرس رضوی میں جو بھی آتے ہیں محبت سے کہیے سبحان اللہ عرس رضوی عرس رضوی میں جو بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے ضرور جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے ضرور جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لے اور یہ شعر ملاحظہ کریں ایسا در ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ایسا در ہے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ ایسا در ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ایسا در ہے سر شہنشاہ ابھی جھکاتے ہیں سر شہنشاہ ابھی جھکاتے ہیں سر شہنشاہ ابھی جھکاتے ہیں تو رضا علم کا سمندر ہے علم کا سمندر ہے تو رضا علم محبت سے بولیے سبحان اللہ تو رضا علم سمندر ہے طیبہ والے بھی یہ بتاتے ہیں طیبہ والے بھی یہ بتاتے ہیں طیبہ والے اور شعر آخر ملاحظہ کریں صرف ہم ہی نہیں ملائک بھی صرف ہم ہی نہیں ملائک بھی صرف ہم ہی صرف ہم ہی گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں گل طیبہ اور حضرات ایک شعر اور سن لیجئے ہدایت بخشید آپ پڑھتے ہیں ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ پڑھ تو لیجئے ہدایت بخشش پڑھ تو لیجئے ہدایت بخشش پڑھ تو لیجئے
بخشش اعلی حضرت سمجھ میں آتے ہیں، اعلی حضرت سمجھ میں آتے ہیں، اعلی حضرت کیوں ہو مایوس تم جلو محشر، کیوں ہو مایوس، کیوں ہو مایوس، کیوں ہو مایوس تم چلو محشر، تم کو احمد رضا بلاتے ہیں، تم کو احمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا۔ حضرات، جامعہ رضویہ منظر اسلام کی بنیادوں کی اینٹوں کی صورت میں جو پاکیزہ چہرے ہیں، جن کے قدم کی برکتوں کے سائے میں ہم سفر کر رہے ہیں، میں ان کے پاکیزہ اسماء گرامی کو بھی آپ کی سماعتوں کی خوبصورت میز پر گلدان کی صورت میں سجا دوں۔ حضرت علامہ مولانا محمد عاقل صاحب، حضرت مولانا محمد اعجاز انجم صاحب، حضرت مولانا محمد انور علی صاحب، حضرت مولانا محمد سلیم صاحب، حضرت مولانا محمد افروز عالم صاحب، حضرت مولانا سید شاکر علی صاحب، حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید کفیل ہاشمی صاحب، حضرت مولانا محمد معین خان صاحب، حضرت مولانا محمد اختر صاحب، حضرت مولانا قاری عبد الحکیم صاحب، حضرت مولانا محمد ایوب خان صاحب، حضرت مولانا محمد جمیل صاحب، جناب ماسٹر محمد عرفان خان صاحب، عالی جناب محمد زبیر رضا خان صاحب، جناب ماسٹر محمد کمال صاحب، عالی جناب سید انوار السادات صاحب، عالی جناب محمد ابرار الحق صاحب، عالی جناب محمد معین خان صاحب، حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، حضرت مولانا محمد رضوان نوری صاحب، حضرت مولانا محمد قمر صاحب، حضرت مولانا محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب، حضرت مولانا محمد طیب صاحب، حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب، حضرت قاری محمد رضوان صاحب۔ یہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے وہ اساتذہ ہیں جن کے دامن میں تشنگان علوم و دینیا کے پورے ملک کی بھیڑ اکھٹا ہے، اور اپنی علمی، ادبی، شعری، مذہبی معلومات میں اضافہ کرنے کے ارادے سے ان بزرگوں کے سامنے زانوی ادب طے کر کے اپنے فکر و فن کے قلعے کی بنیادوں کو مضبوط کر رہی ہیں۔ آئیے حضرات، شورا کی لمبی فہرست ہے اور جیسا حکم ملا ہے میں ان اساتذہ کے حکم کا غلام ہوں، بس 4 شعر پڑھنے کے لیے، لیکن جو تحت اللفظ میں ہیں ان کے لیے ایک شعر اور ہے، اور یہ نام ہے مولانا پھول محمد نعمت رضوی، تحت اللفظ میں پڑھیں گے، جن کا تعلق بہار کی سرزمین سے ہے، وہ میک پر تشریف لا رہے ہیں۔ شام یہ ان کے نام کرتا ہوں اور بہت نیک کام کرتا ہوں، عرص رضوی میں آنے والے کو میں ادب سے سلام کرتا ہوں۔ حاضرین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منقبت کے چند شعر سماعت فرمائے۔ جو مطلع عرض کیا ہے کہ جو بریلی شریف آتے ہیں، جی جو بریلی شریف آتے ہیں، جو بریلی شریف آتے ہیں، سب مرادیں وہ دل کی پاتے ہیں۔ جو بریلی شریف آتے ہیں، سب مرادیں وہ دل کی پاتے ہیں، اور بیٹھ کر عرص رضوی میں ہم سب، بیٹھ کر عرص رضوی میں ہم سب
بارش نور میں نہاتے ہیں، بیٹھ کر عرس رضوی میں ہم سب، بیٹھ کر عرس رضوی میں ہم سب بارش نور میں نہاتے ہیں، بارش نور میں نہاتے ہیں۔ اور اس شعر پر خصوصیت کے ساتھ توجہ چاہوں گا ٹی ٹی ایس لوگوں سے کہ ہیں جو سنی کہیں بھی دنیا میں، ہیں جو سنی کہیں بھی دنیا میں، ارے وہ بریلی سے جانے جاتے ہیں جو سنی کہیں بھی دنیا میں، ہیں جو سنی کہیں بھی دنیا میں، وہ بریلی سے جانے جاتے ہیں جو سنی کہیں بھی دنیا میں، ارے وہ بریلی سے جانے جاتے ہیں۔ اور اس شعر پر خصوصی توجہ چاہوں کہ دہر کے جو ہے ٹناٹن سنی، دہر کے جو ہے ٹناٹن سنی، ارے نجدیوں کو بہت بھگاتے ہیں۔ دہر کے جو ہے ٹناٹن سنی، دہر کے جو ہے ٹناٹن سنی، دہر کے جو ہے ٹناٹن سنی، کب وہ دھوکہ کسی سے کھاتے ہیں۔ دہر کے جو ہے ٹناٹن سنی، دہر کے جو ہے ٹناٹن سنی، ارے کب وہ دھوکہ کسی سے کھاتے ہیں، کب وہ دھوکہ کسی سے کھاتے ہیں۔ اور پڑھتے ہی ہم حدائق بخشش، پڑھتے ہی ہم حدائق بخشش، ارے خود کو اونچا بہت ہی پاتے ہیں۔ پڑھتے ہی ہم حدائق بخشش، خود کو اونچا بہت ہی پاتے ہیں۔ اور ہیں جو باغی رضا کے مسلک کا، ہیں جو باغی رضا کے مسلک کا، ارے اپنی عزت وہ خود گنواتے ہیں۔ ہیں جو باغی رضا کے مسلک کا، ہیں جو باغی رضا کے مسلک کا، اپنی عزت وہ خود گنواتے ہیں۔ اور گرہ کا مصرع سماعت فرمائیں کہ جو رضا والے ہیں بہر صورت، جو رضا والے ہیں بہر صورت، ارے گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں۔ جو رضا والے ہیں بہر صورت، گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں۔ اور مقطع عرض کیا ہے، چونکہ حضرات بڑی پابندی کے ساتھ بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے یہ ممبر نور شریف اور تنبیہات پر تنبیہات ہوتی ہیں کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے مفتی سلیم بریلوی صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی کا بار بار فرمانا کہ جب آپ نعت کے شعر کہیں، نعت لے کر آئیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ مکمل اشعار نعت کے ہوں، اور جب آپ منقبت کہیں تو منقبت کے ہوں۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ اعلان دیا گیا تھا کہ اگر آپ منقبت لکھیں تو یہ یاد رکھیں کہ منقبت اعلی حضرت ہو۔ جی منقبت اعلی حضرت ہو۔ ہر شاعر اس بات کا لحاظ رکھے، مرکز اہل سنت ہے، سواد اعظم اہل سنت ہے، اور یہاں کی بات بڑی معتبر مستند واقعی ہوتی ہے۔ مقطع سماعت فرما لے کہ کیوں نہ نعمت منائے عرس رضا، کیوں نہ نعمت منائے عرس رضا، ارے ہم تو صدقہ انہی کا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا وہ بیٹھ جائیں، آنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیے تاکہ جو پیچھے سے آ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ محبتوں کے ساتھ آپ لوگ اسی انداز کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ آج کے آپ نے پوسٹروں کے ذریعے سے پڑھا بھی ہوگا اور اپنے احباب سے سنا بھی ہوگا کہ آج کے اس
مشاعرے میں مصر طرح ہے گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، ردیف گاتے پاتے جاتے اور قافیہ جاتے گاتے پاتے اور ردیف ہے ردیف ہیں سمجھ رہے نا، ردیف ہیں اس کا، ہاں ردیف ہے وہی ہے، ردیف ہیں اس کا خیال رکھیں، جی 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 ماشاءاللہ ردیف ہیں۔ تمام جو آنے والے شعراء ہیں اسی مصرے کے تحت نعت یا منقبت پیش کریں گے۔ ایک شعر میں پڑھ دوں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کی طرف پلٹتا ہوں۔ ایک مرتبہ ذرا پورا مجمع اعلیٰ حضرت کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ کہ قسمت کے اپنے زیر و زبر مت بگاڑیے، قسمت کے اپنے زیر و زبر مت بگاڑیے، ایک عاشق نبی سے نظر مت بگاڑیے، قسمت کے اپنے زیر و زبر مت بگاڑیے، ایک عاشق نبی سے نظر مت بگاڑیے، سنی ہو جنتی ہو تو پھر کیوں رضا سے بیر، سنی ہو جنتی ہو تو پھر کیوں رضا سے بیر، اچھا بھلا بنا ہوا گھر مت بگاڑیے، سنی ہو جنتی ہو تو پھر کیوں رضا سے بیر، اچھا بھلا بنا ہوا گھر مت بگاڑیے۔ آئیے حضرات نعت یا منقبت کے اشعار لے کر محمد نعیم رضا دھوربی تشریف لا رہے ہیں۔ محمد حسیب الرحمان کٹھیار بہار وہ تشریف لا رہے ہیں۔ معزز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ تصور میں روز آتے ہیں، 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 میری قسمت کو جگمگاتے ہیں، میری قسمت کو جگمگاتے ہیں، وہ تصور میں روز سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تصور میں روز آتے ہیں، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ کہ لاکھوں قدسی خدا کی قربت میں، کیا بات ہے، لاکھوں قدسی خدا کی قربت میں، لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی خدا کے قربت میں، گل طیبہ گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میری چاہت ہے مالک جنت، میری چاہت ہے مالک جنت، میری چاہت
چاہت مالک جنت لوگ جنت میں گھر بناتے ہیں لوگ جنت میں گھر بناتے ہیں لوگ جنت میں گھر بناتے ہیں دعاؤں کے ساتھ مقام ملاحظہ فرمائیں کہ کون جاتا ہے بن بلائے حسیب کون جاتا ہے بن بلائے حسیب کون جاتا کون جاتا بن بلائے حسیب جب بلاتے ہیں در پہ جاتے ہیں جب بلاتے ہیں در پہ جاتے تحریک تحفظ سنیت کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے مہمان شعراء یہاں پر تشریف لا چکے ہیں ان کا وہ سامان ضیافت جو حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں مدظلہ النورانی اور حضرت مولانا الحاج محمد احسن رضا قادری مدظلہ النورانی نے ان کو فراہم کرایا ہے وہ لے کر یہاں پر حاضر ہو جائیں. ساتھ ہی ہماری تحریک کے نہایت ہی ذمہ دار افراد جناب شاہد خان نوری، اجمل نوری، اورنگزیب نوری، طاہر علوی، پرویز نوری، یاسین منظور اور یہ تمام افراد جہاں کہیں بھی ہوں اور میری آواز سن رہے ہوں تو ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر اسلامیہ گراؤنڈ سے لے کر درگاہ اعلیٰ حضرت درگاہ شریف تک جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان راستوں میں جن چائے والوں نے، جن دکانداروں نے اپنے اپنے ذاتی لاؤڈ اسپیکر لگا رکھے ہیں ان کو وہ فوراً بند کروا دیں، اس لیے کہ نہایت ہی معزز اور موقر اور نہایت ہی معنویت سے پر ہمارا یہ مشاعرہ نعت و منقبت چل رہا ہے اور محلوں میں رہنے والے افراد جو وہاں رہ کر سنتے ہیں ان تک یہ پروگرام براہ راست پہنچ نہیں پا رہا ہے اور ان دکانداروں کے ان لاؤڈ اسپیکروں کی وجہ سے وہ لوگ اس آواز کو صاف طور پر نہیں سن پا رہے ہیں. اس لیے حضور صاحب سجادہ کا حکم ہوا کہ تحریک تحفظ سنیت سے جڑے ہوئے یہ افراد فوری طور پر جائیں اور معائنہ کریں اور ان لوگوں سے گزارش کریں کہ وہ اپنے لاؤڈ اسپیکروں کی یا تو آواز بند کر دیں یا بہت ہی دھیمی آواز میں وہ اپنے لاؤڈ اسپیکروں کو جاری کریں. حضور صاحب سجادہ کی جانب سے مجھے یہ حکم ہوا تھا کہ اساتذہ منظر اسلام جو نعت و منقبت پر مشتمل طرحی کلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اعلان میں خود کروں. کیا بات ہے، اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اساتذہ منظر اسلام میں سے ایک نہایت ہی ہونہار باصلاحیت عربی، اردو اور فارسی پر یکساں عبور رکھنے والی ذات جس کو